Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids, kids. आओ बच्चों, सीखे kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह اللہ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے پروگرام لے کر حاضر ہیں اسلام فار کڈس پیارے بچوں ہم آپ کو اپنے پروگرام اسلام فار کڈس میں خوشامدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں پیارے بچوں ہمارے اس پروگرام میں ہوتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس پیارے بچوں آئیے اپنا پروگرام اسٹارٹ کرنے سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ پیارے بچوں اپنے پہلے سیگمنٹ جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آج کا سوال میں دے دیتا ہوں آج کا سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کس نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو پیارے بچوں اس کے ساتھ اب وقت ہے اپنے پہلے سیگمنٹ جانب بڑھنے کا اس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ مدینہ آن لائن Islam for kids, for kids. Islam for kids پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ مدرسۃ مدینہ آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں قاری صاحب الحمدللہ رب العالمین علی کل حال آپ کیسے ہیں پیارے زازان بھائی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال جی قاری صاحب جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیف حالکم الحمدللہ رب العالمین علی کل حال جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر مدرسۃ المدینہ آن لائن سٹارٹ ہوا چاہتا ہے جلدی جلدی قرآن پاک سیکھنے کے لیے مدنی چینل کے قریب آ جائیے قرآن پاک سیکھنا ہے سمجھنا ہے اور اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 54 55 56 جی انگلش میں تو سب کو یاد ہے کیا ہے دانیال بھائی 54 55 اور 56 54 55 اور 56 یہ 3 آیتیں پڑھیں گے اور اردو میں کہتے ہیں کیا جی سب مل کر بولیں 55 56 54 55 اور 56ویں آیت 54 سے لے کے 56ویں آیت یعنی 3 آیتیں ہوں گی 54 بھی ہے 55 بھی ہے اور 56 بھی ہے 54 بھی ہے 55 بھی ہے اور 56 بھی ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین پہلے ہوتا ہے مرحلہ توجہ کے ساتھ سننا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا تیسرا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا اور چوتھا مرحلہ ہوتا ہے توجہ کے ساتھ سنانا بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی سنانا ہے یہاں موجود بچے بھی سنائیں گے آپ بھی کوشش کیا کریں 1 آیتیں 2 آیتیں 3 آیتیں جتنی آپ سنا سکتے ہیں ایک بھی سنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا قرآن پاک بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور جو بچے نہیں سناتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں تو سنانے والے بننا ہے کیونکہ جو بچے سناتے ہیں سبق وہی تو آگے بڑھتے ہیں جو سناتے نہیں تو یعنی کہ اس کو سبق یاد نہیں ہے اسی لیے تو انہوں نے سنایا نہیں ہے تو جن کو یاد ہوتا ہے پیارے بچوں وہی سناتے ہیں تو کوشش کیا کریں سنانے والے بنیں آج کا سبق سنانا چاہیں پچھلا سبق سنانا چاہیں یا سورہ اخلاص سورہ کوثر کوئی چھوٹی سورت یا کسی بھی اماں پارے کی صورتوں کی کوئی چھوٹی آیتیں سنانا چاہیں سنائیں سنانے کی عادت ڈالیں تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ان 3 آیتوں کو پہلے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فشاربون علیہ من الحمیم
فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ وقت ہوا ہے اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے کا، اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی قاری صاحب. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے سن لیا، سننے میں کامیاب ہو گئے. اب کوشش کیجئے توجہ کے ساتھ سمجھنے والے بھی بن جائیں. جب آپ توجہ کے ساتھ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ اچھا پڑھنے والے بھی بن جائیں گے اور سنانے والے بھی بن جائیں گے. تو توجہ کے ساتھ ان آیتوں کو پہلے پڑھنا ہے اور میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. جب قرآن پاک پڑھنا ہے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے. مل کر پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فشاربون علیہ من الحمیم. فشاربون علیہ من الحمیم. ماشاءاللہ. پہلا حرف اس آیت کا فا، اور فا کا مخرج بتانے جا رہے ہیں ہمارے پیارے پیارے بچوں میں سے. ٹیم اے سے بھی ایک ہاتھ ہے اور ٹیم بی سے بھی ایک ہاتھ ہے. تو چلیں ٹیم اے سے سید غلام مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں. جی بتائیے. اوپر کے دانتوں کے کنارہ اور نچلے ہونٹ کے طرف سے. صحیح ہے پکا. دانیال بھائی کیا کہتے ہیں؟ سید مصطفیٰ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. سید غلام مصطفیٰ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. فا کا مخرج صحیح بتا دیا ہے. آگے چلتے ہیں. شین کا مخرج بھی بتائیے کون؟ بغداد رضا سوچ لیں. آپ نے ہاتھ تو کھڑا کیا ہے. کچا یاد ہے نا؟ پکا یاد ہے؟ بتائیے. زبان کے درمیان اور تعلیق کے درمیان رشتے سے. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. زبان کا درمیان اور اوپر تعلق کے درمیان حصے سے ادا ہوتا ہے شین. اور شین کے ساتھ دو حروف کون سے ادا ہوتے ہیں؟ یاد آ رہے ہیں؟ دانیال بھائی بتا دیں کون سے حروف ہیں؟ جیم اور یا. جیم، شین، یا. یعنی جیم اور یا بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ بھی وسط زبان وسط تعلق سے ادا ہوتے ہیں. بغداد رضا بھائی اب یاد رہے گا. اور ان کو کیا کہتے ہیں ان حروف کو؟ بتائیے. دانیال بھائی بغداد بھائی کو مائک دیجیے گا، بتائیں گے. حروف شجریہ. پکا؟ سوچ لیں غلطی تو نہیں ہو رہی. اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. حروف شجریہ کہتے ہیں. اور کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی دو حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں. پیارے بچوں را کے نیچے زیر آ جائے را کو پر پڑھیں گے یا باریک؟ سب مل کر بولیں. یہ تو ایزی قاعدہ ہے. اور را پر زبر اور پیش آ جائے تو پر پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. اور واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے واو مدہ ہو گیا ہے. حرف مدہ کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر. ایک الف یعنی دو حرکات کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں. جواب بالکل درست. اب نون کا مخرج کون بتانے جا رہے ہیں؟ نون کا بڑا مشکل مخرج ہے. دانیال بھائی کو یاد ہے. ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. کہیے آمین. آمین. جی دانیال میں بتانے جا رہے ہیں، بتا دیں. زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنائے تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنائے تک کے مسوڑے نون کا مخرج ہے. دانیال بھائی نے جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. اور علیہ کا عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ عین یاد ہے؟ یہ انس بھائی کیا نام ہے؟ پہلے ٹیم اے میں سے چھوٹے بچے کیا نام ہے؟ جی ابراہیم بھائی آپ کو یاد ہے؟ پیارے بچے آپ کو یاد ہے؟ سوچ لیں. عین کا مخرج بہت ایزی ہے. حلق کے درمیان والے. جی حلق کے درمیان کیا؟ حلق کے درمیان والے حصے سے بولنا. حلق کے درمیان زور سے بولو نا. حلق کے درمیان. زور سے. دریام. دریا بول رہے ہو کیا بول رہے ہو؟ درمیان بولنے کی کوشش. درمیان کو کیا؟ دریام. درمیان. اچھا حلق کے بیچ والا حصہ، بیچ تو آتے ہیں. بیچ والا حصہ کیا ہوتا ہے؟
درمیان बीच वाले हिस्से से। हलक के बीच वाले हिस्से से, ये भी दुरुस्त है माशाअल्लाह। हलक के दरमियान से आइन और हा अदा होते हैं माशाअल्लाह। या साकिन से पहले आ गया ज़बर, क्या होगा? या मद्दा होगा या लीन होगा? यालीन। मिलकर बोले। यालीन। अच्छा, यालीन को कितना खींच कर अदा करेंगे ये बताएंगे हमारे बगदाद रज़ा। बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ। बगैर खींचे बगैर झटका दी मारूफ। भाई और जी आप क्या कहना चाह रहे हैं सईद गुलाम मुस्तफा? बगैर खींचे बगैर झटके दिए नरमी से मारूफ। नरमी से मारूफ। अच्छा, नरमी भी दिखाएं, गर्मी नहीं दिखानी ना है सईद गुलाम मुस्तफा? गर्मी तो नहीं दिखानी ना, नरमी दिखानी है, सही है ना बगदाद रज़ा भाई? क्या है, नरमी से पढ़ेंगे या गर्मी से? आपने कहा बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। जवाब तो आपका भी दुरुस्त है, मगर नरमी से पढ़ेंगे, ये इनका जवाब और ज़्यादा दुरुस्त है। सही है माशाअल्लाह। अच्छा, या साकिन से पहले ज़ेर आए तो क्या होता है? या मद्दा। अच्छा, या मद्दा और यालीन में क्या फ़र्क है? या मद्दा और यालीन। लब्बैक। कौन बताएंगे? लब्बैक। बगदाद रज़ा से पूछते हैं आज। या से पहले जेर, या मद्दा में या से पहले जेर आता है और या साकिन से पहले या से पहले? या मद्दा से पहले जेर या आता मद्दा है। से पहले या साकिन से पहले ज़ेर आएगा? या साकिन। या साकिन से पहले जेर आता है तो या मद्दा होगा, और या ली साकिन से पहले ज़बर आता है तो या लीन होगा। इसके अंदर फर्क ये है। अच्छा, फिर इनमें क्या होता है, इनमें क्या करते हैं? या मद्दा में हम लोग एक अलिफ यानी दो रकात की दाग तक खींच कर पढ़ते हैं, और या से लीन में हम लोग इस खींच के नहीं पढ़ते हमारे। माशाअल्लाह, या मद्दा में एक अलिफ खींच कर पढ़ते हैं और या लीन में बगैर खींचे पढ़ते हैं। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, आपने सही वजाहत कर दी है माशाअल्लाह। और हा का मखरज बताएंगे कौन? हा अदा होता है कहाँ से? चलें, कौन बताएंगे? क्या नाम है? अनस भाई। अनस भाई बताइए। इजी मखरज है तो हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा। हलक के ऊपर वाले से। इतना इजी मखरज फिर भी गलत हो गया। हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा। सोच रहे हैं। अब ताहा भाई आप बताइए, गुलाम ताहा भाई। गुलाम ताहा आपको बताएंगे कि इसका क्या मखरज है। हलक के नीचे वाले हिस्से से। सोच लें, इन्होंने ऊपर भी कहा है नीचे भी क्या है कहा है, और दरमियान भी है। आइन और हा अदा होता है। आइन और हा अलग के दरमियान वाले से जी। और गैन और खा गैन और खा ऊपर वाले हिस्से से। ऊपर वाले से, और हमजा और हा हलक के नीचे वाले हिस्से से। और आपका जवाब प्यारे बच्चे बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अनस ने भी दुरुस्त कर लिया था, गुलाम ताहा ने भी जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। और मीम का मखरज बताएंगे सारे मिलकर। सख्त से या तर से या खुश्क से, क्या करेंगे? तर भी होता है? अच्छा, सख्त भी होता है कोई? सख्त दोनों होठों का सख्त हिस्सा होता है? सख्त तो नरम, होठ तो नरम होते हैं, सख्त होते। एक खुश्क होता है और एक माइक में बताइए ना। एक खुश्क होता है और एक तर। एक खुश्क हिस्सा होता है और एक तर। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है प्यारे बच्चे माशाअल्लाह। और नून का लाम से मिलाएंगे, लाम को थोड़ा सा हिलाएंगे या नहीं हिलाएंगे? लब्बैक। लब्बैक। कौन बताएंगे? लब्बैक। चलिए दान जी बगदाद रज़ा नाम को नहीं लाएंगे। बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, थोड़ा सा तो हिलाएं, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा थोड़ा सा हिला लेंगे तो क्या होगा? अच्छा, क्या होगा फिर, क्या गलती क्या होगी? चलिए दानियाल भाई बताएंगे, सीधे हाथ से लेना है। जब तक हुर्फ़े कलकला नहीं आ जाए इनमें कलकला नहीं होगा। जब तक हुर्फ़े कलकला ना हो उनमें कलकला नहीं होना चाहिए। हुर्फ़े कलकला में कलकला। अच्छा, कलकला की माना क्या है? आवाज लौट कर आना। आवाज़ लौट कर आना, जुम्ले से हरकत होना, आवाज़ का लौट कर आना। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है प्यारे बच्चों। और मदनी चैनल के नाज़रीन, याद रखने का है कि हुर्फ़े कलकला के अलावा जब हुर्फ़े कलकला साकिन होते तो आवाज़ लौटती है। हुर्फ़े कलकला के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो उसमें आवाज़ नहीं लौटनी चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए। जैसे बाद बच्चे पढ़ते हैं मीनल, क्या पढ़ते थे? मीनल हमीम, यहाँ भी हिला देते हैं, इसको भी हिला देते हैं, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। जब तवज्जो नहीं होती तो ये गलतियाँ करते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ से बचना है। तो पढ़ेंगे मीनल हमीम। मीनल हमीम। का मखरज बता चुके हैं, हलक के दरमियान वाले हिस्से से। और या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए और फिर यहाँ पर वफ करें तो कायदा कौन सा होगा? सिर्फ एक हाथ आया है, कायदा कौन सा होगा?
دوسرا ہاتھ بھی اٹھا ہے. آپ کو یاد ہے ابراہیم بھائی؟ بڑا مشکل مقرہ ہے. چلے بتائیے بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا پیارے بچے. ایسے ہی کیا تھا، ایسے ہی کیا تھا. بتائیں نا. پھر ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں آپ. ہاتھ تو کھڑا کر رہے ہیں، ہم قاعدہ بھی تو بتائیں. یاد آیا تھا چلا گیا، آیا تھا پھر چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ ذہن میں آیا تھا، ذہن میں آیا تھا پھر آ کے دوبارہ چلا گیا. چلیں دانیال بھائی کے آیا ہوا ہے، ابھی تک ہے موجود، گیا تو نہیں ہے کہیں دوبارہ چلا گیا ہوں. اچھا انس بھائی کے بھی ہیں. چلیں دانیال بھائی بتائیے. مد عارض. سوچ لیں. جی. چلیں ہمارے انس بھائی بتائیں گے. انس بھائی بتائیے. انس بھائی بتا رہے ہیں. مد متصل. مد متصل انس بھائی نے کہا اور دانیال بھائی نے کہا مد عارض. کس کا صحیح مانے؟ سعید بھائی کس کا صحیح ہے؟ سعید بھائی نام ہے. نوید بھائی آپ بتائیے. سعید بھائی کس کا جواب درست ہے؟ دانیال بھائی کا جواب. اور اپنے سعید انس بھائی کا جواب درست نہیں ہے؟ غلط ہے ان کا جواب. غلط ہوگی، غلطی ہو گئی ہے. یعنی دانیال بھائی کا جواب درست ہے. جی ذرا زور سے کہ دانیال بھائی کا جواب. دانیال بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ہو جاتی ہے غلطی. انس بھائی تھوڑا سا ایکٹیو رہنا ہے. اور دانیال بھائی اس وقت جو ہیں ماشاء اللہ ہمارے اچھے جا رہے ہیں، قواعد اچھی طرح یاد کیے ہوئے ہیں. دانیال بھائی ایسے ہی ہے نا؟ جی. بالکل یاد کر کے آتے ہیں. جی. محنت کرتے ہیں نا؟ جی. خوب دہراتے ہیں اچھی طرح. جی. ماشاء اللہ. اور ایسے ہی ہونا چاہیے، جب بار بار دہراتے ہیں تو یاد ہو جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں آگے والی آیت میں. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ. فا کی ادائیگی بتا چکے ہیں. فا کا مخرج سب مل کر بولیں. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے. اچھا اب آگے پیچھے بولیں گے تو پھر تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، ہے نا؟ چلے ایک بتائیں گے جلد. یہ بتائیں گے ہمارے غلام صاحب بھائی، یاد ہے؟ بتائیے. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے. پکا پکا. سوچ لیں پیارے بچے. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. اوپر کے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو فا ادا ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور شین کا مخرج آپ یہاں سے بتا چکے ہیں اوپر، تو وسط زبان اور وسط تالو. اچھا شین میں ایک صفت پائی جاتی ہے. شین کے اندر اس صفت کا نام بڑے بچوں میں کون بتائے گا؟ انس بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے بڑے بچوں میں سے. انس بھائی سوچ لیں، بڑی مشکل صفت ہے، آسان بھی ہے، دہراتے رہتے ہیں. بتا دیں چلے کوشش کریں، ہو سکتا ہے من جد وجد. صفت صفت تفشی. صفت تفشی. کیا کہیں گے دانیال بھائی؟ ذرا بتائیے کہ ان کا جواب درست ہے یا نہیں؟ انس بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. انس بھائی نے کہا صفت تفشی، اور واقعی شین میں پائی جاتے ہیں تفشی. اچھا تفشی کے معنی کیا ہے انس بھائی؟ یاد ہے؟ ذہن میں نہیں؟ کس کو یاد ہے؟ دانیال بھائی کو. بغداد بھائی آپ کو یاد نہیں ہے؟ تفشی کے معنی یاد نہیں. اچھا ادھر نوید بھائی کو، سعید بھائی کو یاد ہے؟ سعید بھائی یاد ہے؟ چلیں انس بھائی کے سامنے سعید بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے تفشی. انہوں نے بتا دیا، اور بقیہ اس کی وضاحت کریں. تفشی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا معنی ہے پھیلنا. پھیلنا. جی یعنی کہ منہ میں آواز کو پھیل جانا. منہ میں آواز کا پھیل جانا. پکا؟ درس نامی کر رہے ہیں آپ؟ جی الحمد. کون سا درجے میں؟ پہلے درجے میں اولا. اولا میں آگے ہیں ماشاء اللہ. اور سعید بھائی آپ بھی ماشاء اللہ. تفشی کے معنی ہے پھیل جانا، منہ میں آواز کا پھیل جانا. اور آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. راہ کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے راہ ہو گیا ہے تاریخ. سب مل کر بولیں باریک. تاریخ. یہ تو وہی قاعدے ہیں. فشاربونا اوپر بھی آیا، یہاں بھی آیا. واو ساکن سے پہلے پیش آیا. وامدہ. مل کر بولیں. وامدہ. اور نون پر زبر آ جائے. اچھا حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ کس کو یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں حرکات. اور کس طرح پڑھتے ہیں؟ چلیں یہ پوچھ لیتے ہیں ہم نوید بھائی سے. نوید بھائی آپ بتائیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. اچھا معروف کس کو کہتے ہیں؟ اس کو معروف سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا. اب مدنی چینل کے ناظرین سوچے ہوئے معروف کس کو کہتے ہیں؟ ذہن میں نہیں آ رہا؟ نرمی کے ساتھ. نہیں.
معروف. اچھا چھوٹے بچوں میں سے یاد ہے کس کو؟ دانیال بھائی کو یا بغداد رضا؟ بتائیے بغداد رضا آپ بتائیے. بغیر ہلائے. بغیر ہلائے یہ کیا؟ بغیر ہلائے تو ادا ہی نہیں ہوں گے بھائی. حرکات تو مقصد ہی حرکات ہے نا، حرکت کرنا. تو اگر ہلائیں گے نہیں حرکت ہی نہیں ہوگی. چلیں دانیال بھائی بتائیں گے. معروف پڑھنا یعنی عربی لہجے کے ساتھ پڑھنا. عربی طریقے کے مطابق پڑھنا. اور عربی کے خلاف پڑھنا وہ مجہول ہو جائے گا. عربی کے خلاف پڑھنا مجہول کہلاتا ہے. عربی طریقے کے مطابق پڑھنا معروف کہلاتا ہے. دانیال بھائی کا جواب درست ہے. مثال کے طور پر اب اس کی مثال دیتا ہوں. اب کوئی پڑھے فشاربونا کو اگر پڑھتا ہے فشاربونا، فشارے ری کو کیا پڑھا؟ رے. زبر زیر پیش حرکات کہتے ہیں اور ان کو معروف پڑھنا ہے. اب اس کو ری کو را زیر ری رے پڑھے، کوئی کیا پڑھے؟ رے، تو کیا ہو جائے گا؟ مجہول ہو جائے گا. جیسے فشاربونا شرب الہیم، تو اس نے کیا کیا؟ را کو مجہول پڑھ دیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کوئی پڑھے فشاربونا علیہ، علیہ کو علیہ کیا ہے؟ معروف. اور علیہ کیا ہے؟ مجہول. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. ماشاءاللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. شین کا مخرج بھی بتا چکے ہیں اور یہاں را ساکن ہے. را ساکن سے پہلے آ گیا پیش، اور را ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سید غلام مصطفیٰ یاد آ رہا ہے؟ نہیں ساکن سے پہلے پیش آ جائے. ہاں بتائیں، آپ کو یاد ہے؟ بس سوچ رہا ہوں. اچھا زبر آ جائے تو را ساکن سے پہلے پر ہوتا ہے. پر ہوتا ہے، اور پیش آ جائے تو بھی پر ہوگا. تو بھی پر ہوگا. اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہو گیا ہے. ماشاءاللہ درست جواب دے دیا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. با کا مخرج کون بتائیں گے؟ با کا مخرج بغداد بھائی بتائیں گے. چلے بغداد بھائی کو دے. جی مائک لیجیے. دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. جواب غلط ہو گیا. با ایسے کریں گے. با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. تر حصے سے. با 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 پڑھے نا. با دانیال بھائی نہیں، اپنے بغداد بھائی پڑھے. با جی اچھا کریں. با با بابا بابا کہتے ہیں نا، تو کہاں با کہاں سے ادا ہوتا؟ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. تر حصے سے، خوش سے تو نہیں. دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با ادا ہوتا ہے. اور بغداد رضا بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. پیارے بچے آپ نے جواب درست دے دیا ہے. لام کو ہلانا نہیں ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے یا مدہ ہوتا ہے. اور یہاں وقف کرنے میں کون سا قاعدہ ہے؟ اب یاد رکھیں، یہاں حمیم تھا اور یہاں شرب الہیم ہے. یہاں حمیم تھا، یہاں شرب الہیم ہے. اب کیا اس میں ہے کوئی فرق ہے قاعدے میں یا نہیں؟ کون بتائے گا؟ سید غلام مصطفیٰ کو یاد ہے؟ سید غلام مصطفیٰ بتائیے. سوچ لیں پیارے بچے، سوچنے کے لیے وقت دے دیں. سید غلام اپنے غلام طاہا بھائی بتائیں گے. مد عارض. تو انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے بھی یہی کہا، آپ نے بھی یہی کہا. آپ میں سمجھا کوئی اور چیز بتانا چاہ رہے ہیں، کچھ اور نہیں ہے. مد عارض ہے پکا. تو ان کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے یہ بتائیے. صحیح ہے. تو آپ نے کہا، آپ نے بھی مد عارض کا. تو آپ کہیے کہ سید غلام مصطفیٰ کا جواب درست ہے. سید غلام مصطفیٰ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. ذرا جوش میں تو کہہ کے دکھائیں، جوش میں. سید غلام مصطفیٰ کا جواب درست ہے. ارے آپ نعت خواں بچے مانگے اور جوش میں. سید غلام مصطفیٰ کا جواب درست ہے. اور زیادہ جوش میں، تھوڑا اور جوش دکھائیں. سید غلام مصطفیٰ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. بغداد بھائی آپ کہیں گے زور سے یا دانیال بھائی آپ کہیں گے؟ چلیں بغداد بھائی کو ایک مرتبہ دیتے موقع. سید غلام مصطفیٰ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں ہوگا مد عارض. اچھا مد عارض کیوں ہوا؟ جی دانیال بھائی بتائیے کیوں ہوا؟ حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقت کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو مد عارض ہوتا ہے. اور یہی ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے، آپ نے صحیح وضاحت کر دی ہے. آگے بڑھتے ہیں. ھذا نزلهم یوم الدین. ھذا نزلهم یوم مل کر پڑھنا ہے دوبارہ. ھذا نزلهم یوم الدین. ھذا نزلهم یوم الدین. استاد بھائی آپ جلدی کرتے تھے ہے نا،
जल्दी करते हैं थोड़ा सा, सबसे पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से आगे पीछे हो जाते हैं। तो क्या करना है, सबसे मिलकर पढ़ना है, सबके साथ पढ़ना है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। हाँ पर है खड़ा ज़बर और यहाँ है दाल पर दाल ज़बर दा, इसको और इसको कितना खींचना है, कौन बताएगा, इसमें क्या फ़र्क है। खड़ी हरकत भी है, उर्फ़ मद्दा भी है, इसमें कोई फ़र्क है। जी इब्राहिम कुछ बताना चाह रहे, इब्राहिम कुछ याद है आपको। हाँ हलक के नीचे हाँ अलग के नीचे वाले हिस्से से, ये तो पूछा नहीं है, आप सही बता रहे हैं, हाँ अलग के नीचे वाले हिस्से से, मगर इनमें फ़र्क क्या है, बगदाद भाई आप बताएंगे। ये खड़ी हरकत है और यहाँ अलिफ मद्दा है। इधर अलिफ मद्दा, जी सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से लेना है, सीधा हाथ कौन सा है। ये बगदाद भाई आप तो सीधा गलत बता रहे थे, कौन सा अब बताइए। और अब आपके माइक कौन से हाथ में है, उल्टे, अब सीधे पे पकड़े, अब सीधा हाथ ऊपर करें, हाँ ये सीधा हाथ कौन सा है, सीधा हाथ ये ये सीधा हाथ कौन सा है, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये पक्का ये वाला, ये सीधा है ना। चले अब आपका सीधा कौन सा है, ये चले बताइए। हाँ, दोनों में एक ही होगा, दोनों बराबर ही, क्योंकि खड़ा ज़बर को भी एक अलिफ और दो हरकत को मद्दा तक खींचना पड़ता है, और मद्दा को भी एक अलिफ दो हरकत को मद्दा तक खींचना पड़ता क्या मद्दा को या रुफे मद्दा को, है। जी रुफे मद्दा को, और उसमें मद्दा और खड़ा ज़बर दोनों बराबर ही हैं। बराबर है, एक जितना खींचेंगे पक्का। जी दोनों बराबर हैं। दानियल भाई क्या बताते हैं, चल दानियल भाई से पूछते हैं। खड़ी हरकत उर्फ़े मद्दा के कायम मकाम होती है। कायम मकाम, तो फिर क्या ये कह रहे एक जैसा ही खींचेंगे। कायम मकाम होती है, दोनों को एक एक अलिफ यानी दो दो हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ यानी दो दो हरकत, दो दो तो चार हो गए। नहीं, वो वाले दो और ये वाले दो, खड़ी हरकत को दो हरकत के बराबर खींचेंगे और हुर्फ मद्दा को भी दो हरकत के तो बराबर। बगदाद भाई भी तो यही कह रहे थे, दोनों को एक जितना खींचेंगे। अच्छा आपने उसकी और वजाहत कही कर ऐसे ही। बगदाद भाई क्या कहते हैं, सही है। बगदाद भाई का भी जवाब दुरुस्त है, दानियाल भाई का भी जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। और दाल का मखरज बताने जा रहे हैं कौन, दाल का मखरज दाल, सा दाल दो, और इनको क्या कहते हैं जी ये भी बताना। अच्छा दाल का मखरज बताना चाह रहे हैं आप, सईद गुलाम साहब बताइए। ज़बान की नोक और ऊपर की दांतों की जड़ों से। जवाब गलत हो गया है आपका। दाल देखिए अदा करें, दाल दाल सा दाल वो। हाँ बताना चाह रहे हैं बगदाद भाई, चले बाइक दे दे दानियाल भाई को। तो है सा दाल और वो ये गौ कर रहे हैं, ज़ौ कर रहे हैं, ज़ौ क्या ज़बान यहाँ आवाज नहीं जानी चाहिए। हाँ मगर नाक में नहीं हुई, पता चला मखरज ये अदा नहीं हुआ। ओ वो क्या आवाज आई, क्या कहेंगे, वो जबान यहाँ लगानी है, जबान का सिरा वो क्या वो। अच्छा चले याद आ गया, सईद गुलाम मुस्तफा को याद आ गया, बताइए। जबान की नोक जब ऊपर के दांतों। अच्छा जबान की नोक है या कुछ और है, जबान का सिरा, सिरा या नोक, सिरा और नोक दोनों होते, एक सिरा और नोक एक तो नहीं होते। का सिरा और दांतों के हाँ याद आ गया बगदाद भाई बताइए। जबान का सिरा और दांतों की और दांतों की के भी और की भी क्या करें हम, के वाला करें की वाला करें। दांतों की क्या, दांतों की दाल, दांतों की तो की इंग्लिश में तो चाबी को कहते हैं, की माना चाबी होती है। दांतों की भी होती है। अब दांतों की चाबी कौन सी है भाई, कोई है दानियाल भाई आपके जहन में आ रही है के दांतों के। अच्छा दांतों के, चले दांतों के क्या ऊपर के दांतों के सिर किनारे से अदा होता है। पक्का जी। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है प्यारे बच्चे, तुक्का लग गया है, आपने कोशिश की ना।
اس لیے کہتے ہیں من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ. دیکھیں بغداد بھائی نے کوشش کی. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین سوچتے رہے زبان کا سیرا اور دانتوں کے آخر یاد آ گیا زبان، دانتوں کے سرے نہیں، پھر یاد آیا کنارے، پھر کنارے یاد آ گیا. مصطفیٰ سے سنا میں نے ابھی. سنا تھا آپ نے؟ جی کناروں سے. اچھا کس سے سنا تھا؟ یہ مصطفیٰ. ارے غلام مصطفیٰ بھائی نے آدھا جواب بتا دیا. چلیں آپ نے سن کر جواب دیا ہے، چلیں کوئی بات نہیں. اچھا یہ بتائیے دانیال بھائی ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ہے؟ آپ بتائیں، بغداد بھائی بتائیں گے، بتا دیں، یاد نہیں آ رہا. حروف لثویہ کہتے ہیں. کتنے حروف ہیں؟ 3. کون کون سے؟ پھر آپ نے کہا وہ زبان پر لگی. اچھا زبان لگی ہے نہیں لگی؟ لگی. لگنی چاہیے نا. لگتی ہے. لگے گی تو ادا ہوگا. وہ کیسے؟ زبان یہاں لگائے، وہ نہیں جائے، وہ یہ ناک میں آواز کے وہ، ہم نے وہ نہیں پڑھنا، وہ. ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. نون پر پیش ہے، زا پر پیش ہے، لام پر پیش ہے، ہا پر پیش ہے. اوہو یہاں پر تو ساروں پہ پیش ہے، سب پہ پیش آ رہے ہیں. دیکھو مسلسل نون پر، زا پر، لام پر، ہا پر. تو کیا کریں گے؟ پیش آئے تو کیا کرتے ہیں؟ ہونٹوں کی گولائی سے پڑھتے ہیں. ہونٹوں کی گولائی سے پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. اور نزولہم زا ہے اور یہاں ذال ہے. زا کی ادائیگی، زا کا مخرج کون بتائیں گے؟ زا کا مخرج بتانے جا رہے ہیں دانیال بھائی. زا یاد آ گیا؟ بغداد بھائی بتائیں گے کون؟ زبان کی نوک اور اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. اور آپ کا جواب درست ہو گیا. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے پیارے بچے؟ سا، لال اور لا. کون کون سے؟ سا، لال اور لا. تا، زال، وا. یہ کون سے؟ یہ سا، زال، وا تو ہوتے ہی نہیں. سوچے. نوید بھائی بتائیں گے. نوید بھائی بتائیے. زا سین صاد. زا سین صاد. آپ نے جواب صحیح بتایا کہ زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے. اور آپ بھول گئے کہ کون سے حروف ہیں. اور نوید بھائی آپ کا جواب درست ہے؟ پکا؟ جی. سعید بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب درست ہے ان کا؟ سوچ رہے ہیں. آپ کے بھائی ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں آپ جواب درست ہے. صحیح دیا ہے یا اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی جواب درست؟ صحیح جواب ہے بالکل. جی جواب درست ہے نوید بھائی کا. ماشاء اللہ. آگے بڑھتے ہیں. اور پیارے بچے امین سائد کا قاعدوں میں سے قاعدہ جلدی بتائیے. جی دانیال میں بتائیے. اظہار شفوی. اظہار شفوی ہوگا. اور جواب درست دے دیا ہے. یا ساکن، بلکہ واو ساکن سے پہلے آ گیا ہے زبر. کیا ہوگا؟ واولین. اور آخر میں ہو جائے گا جب وف کریں گے تو مد عارض. سب مل کر بولیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. ماشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آپ کے کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی کالز پلے کیجیے. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نشہد. میرا نام حسین رضا تاری ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. جن مدنی چینل ہمارا مدنی چینل یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. آپ کا بھی جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ تاریہ من چہرہ پاس. میں آج آپ کو 2 آیتیں سناؤں گی. آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین. ماشاءاللہ فاطمہ تاریہ نے اچھے انداز سے 2 آیتیں سنائی ہیں. بہت اچھے انداز سے کوشش کی ہے. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. میرا
सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम तूबा तारिया है, मरीम जाखान अर्ज कर रही हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किड मनी चैनल हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं तुम्हें सकूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुर्बल हीम हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम में आपने रुमैसा बाजी अज़ीम को थोड़ा पूरा रखना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। आमीन। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रजा है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ नौशीन फातिमा हिंद बरेली गैत में प्यारे प्यारे काई साहब, मैं आज आपको पे कलकला सुनाऊंगी। पे कलकला पाजा वो ये दाल। माशाअल्लाह। क्या नाम था बच्ची का? मैं हूँ नौशीन फातिमा हिंद नौशीन फातिमा। माशाअल्लाह, नौशीन फातिमा ने उर्फ़े कलकला सुनाए। प्यारी बच्ची, अल्लाह पाक आपको बरकतें दे। आपने दुरुस्त सुनाए उर्फ़े कलकला। और नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा दूसरा कोई मखरज बताएं या दूसरा कोई कायदा सुनाएं। अल्लाह पाक आपको ढेरों बरकतें अता फरमाए। आमीन। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ वक्त है अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने का। उस मरहले का नाम है तवज्जो के साथ पढ़ना। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इन 3 आयतों को तवज्जो के साथ मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बगदाद भाई, अभी मेरा एंड हो ना बिल्कुल, जब अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जैसे ख़त्म हो फिर आप शुरू। अभी ख़त्म ही नहीं हुआ, आपने शुरू कर दिया, तो क्या करना है, जब ख़त्म होगा फिर शुरू करें। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम। फशारिबून शुर्बल हीम। फशारिबून शुर्बल हीम। हाइम नहीं करेंगे बगदाद में, हीम। क्या करेंगे? फशारिबून शुर्बल हीम। फशारिबून शुर्बल हीम। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। माशाअल्लाह। अब सुनाने का मरहला है, तवज्जो के साथ सुनाना है। कौन सुनाएगा? पहली आयत बड़ी है, सुना देंगे बगदाद में, सुना देंगे, सुनाए। फशारिबून अलैहिम मिनल हमीम। अलैहि मिनल हमीम। अलैहिम मिनल हमीम। दूसरी आयत सुनाएंगे हमारे गुलाम मुस्तफ़ा। फशारिबून शुर्बल हीम। माशाअल्लाह। तीसरी आयत सुनाएंगे हमारे दानियाल भाई। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। फिर दोबारा सुनाइए। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। नुज़ुलू थोड़ा खींचे नहीं, खींचना नहीं अरकात को, आप खुद ही तो बताते हैं बगैर खींचे बगैर झटका दे, आप खेने। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। हाज़ा नुज़ुलुहुम नुज़ू सा की भी अदायगी। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। माशाअल्लाह। देखें आपने को अच्छी कोशिश की। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है प्यारे बच्चों पा लेता है। माशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم. فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. هذا نزلهم يوم الدين. اب حضر میں کوشش کرتے ہیں تینوں آیتیں ایک سانس میں کوشش کرتے ہیں. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. هذا ذال اور نزلهم مرزا. پھر ایک مرتبہ پڑھیں. دو آیتیں آخر کی دو آیتیں پڑھیں. فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فشاربون علیہ من الحمیم. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم. فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. هذا نزلهم يوم الدين. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. فشاربون عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم. اب آخر کی دو ملا کے. فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. صدق الله العظيم.
ماشاء اللہ. دانیال بھائی آپ سنانا چاہتے ہیں, کوشش میں ہے, شاید چھوٹے بچے ہیں, آپ کوشش کر کے دیکھیں ایک اچھے انداز سے. 2 آخر کی آیتیں یا پہلی آیت سنا اچھی طرح. اللہ ماشاء اللہ. کوشش کہتے ہیں من جدہ وجدہ. آپ نے کوشش کی, نیکسٹ ٹائم اور اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. اللہ پاک آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے, ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارا پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھی میٹھی مدینے کی بات اب حاضر نصیب فرمائے, آمین. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو پیارے بچے, اس کے ساتھ وقت ہوا اپنے اگلے سیگمنٹ جانے پڑھنے کا, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی ایک حدیث. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیارے بچوں, ہمارے اپنے سیگمنٹ ایک کہانی ایک حدیث. ہمارے ساتھ موجود ہیں وامد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں وامد بھائی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. جی چلیں. جی وامد بھائی. ایک حدیث ایک کہانی. سلمان جاگ جاؤ, اسکول جانا ہے. سلمہ آپی نے سلمان کو جگاتے ہوئے کہا. سلمان نے جواب دیتے ہوئے کہا, جی آپی جاگ گیا ہوں. آپی نے اپنے بیگ میں کتابیں رکھتے ہوئے کہا, منہ ہاتھ دھو کر جلدی سے تیار ہو جاؤ, ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. سلمان نے کہا, جی آپی میں آ گیا. سلمہ آپی نے سلمان کو یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا, اگر اسکول دیر سے گئے تو پھر سزا ملے گی. سلمہ آپی 9ویں یعنی 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی, جبکہ سلمان 6ٹھی یعنی 6th کلاس میں پڑھتا تھا. دونوں اسکول پہنچے تو پرے ہو رہی تھی. اسمبلی یعنی پرے کے بعد دونوں اپنی اپنی کلاسوں میں چلے گئے. تیسرا پیریڈ خالی تھا. سر خالد سلمان کی کلاس میں پیریڈ لینے آ گئے. سب بچے سر خالد کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئے, کیونکہ سر خالد پڑھائی میں بہت سارے واقعات سناتے تھے, جن کو سن کر بچے بہت خوش ہوا کرتے تھے, اور ان کی تربیت بھی اس طرح ہو جاتی تھی. سر خالد نے کہا, بچوں میں آج آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. بچوں نے کہا, جی سر پوچھئے. سر خالد نے بچوں سے سوال کیا, آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں اور کیوں بننا چاہتے ہیں؟ سر خالد نے عاطف سے سوال کیا, جی عاطف آپ بتائیے, آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں اور کیوں بننا چاہتے ہیں؟ عاطف نے جواب دیا, میں بڑا ہو کر پائلٹ بننا چاہتا ہوں تاکہ میں ساری دنیا کی سیر کر سکوں. طاہر نے بھی اپنی خواہش سے سر کو بتاتے ہوئے کہا, میں بزنس مین بننا چاہتا ہوں تاکہ میں خوب دولت جمع کر کے بہت سارے گاڑی کھلونے خریدوں. شبیر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا, اور میں عالم دین بننا چاہتا ہوں. سر خالد نے حیرت سے شبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا, لیکن کیوں؟ شبیر نے کہا, میں اس لیے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں خود بھی اس پر عمل کروں اور کر کے نیک بنوں اور دوسروں کو بھی نیک بناؤں. سر نے کہا, شاباش بیٹا. سلمان نے سر خالد سے کہا, سر ایک بات آپ سے پوچھوں میں؟ سر نے کہا, جی بیٹا ضرور پوچھیں. آپ نے ہم سے یہ سوال کیوں پوچھا کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں, اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھا کہ ہم کیوں بننا چاہتے ہیں؟ سر خالد نے بچوں سے کہا, بیٹا اس کی وجہ بہت بہت خاص ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. اب اگر ہماری نیتیں اچھی ہوں گی تو ہمارے سب اعمال بھی اچھے ہوں گے, اور اگر ہماری نیتیں اچھی نہیں ہوں گی تو ہمارے اعمال بھی بیکار ہو جائیں گے. بیٹا ہم سب کا ایک مقصد ہے,
ہم کامیاب ہو جائیں. اس کامیابی کو ہم مختلف پیشوں یعنی پروفیشنز میں ڈھونڈتے ہیں, مختلف کاموں میں ڈھونڈتے ہیں, لیکن کامیاب کون ہوگا؟ کیا میں ڈاکٹر بن کر کامیاب ہو سکتا ہوں؟ کیا ہم طالب علم ہم ہیں؟ کیا ہم استاد بن کر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم انجینئر بن کر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم بزنس مین بن کر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پیارے بچوں, یہ بات یاد رہے گی, آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے اور یہ دنیا کی کامیابی سے بہت بڑھ کر ہے. جب ہم علم دین حاصل کریں گے تو ہمیں آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیارے بچوں, اس کے ساتھ وقت ہے اپنے اگلے سیگمنٹ جانے بڑھنے کا, اور سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. پیارے بچوں, ہم آگے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں اپنے راؤنڈز کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے ہم غلام طاہر بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی غلام طاہر بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف عطا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف عطا کر دے, جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف عطا کر دے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سوریا کو سرا کر دے, زمین کو آسماں کر دے, سوریا کو سرا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف عطا کر دے, مجھے کیا فکر ہو اختر میرے آور ہے وہ یاور, مجھے کیا فکر ہو اختر میرے آور ہے وہ یاور, مجھے کیا فکر ہو اختر میرے آور ہے وہ یاور, بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے, بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف عطا کر دے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. پیارے بچوں, اس کے ساتھ وقت ہوا اپنے پہلے راؤنڈ
کی جانب بڑھنے کا وہ ہے شعر سنائیے. یہ ریپڈ فائر راؤنڈ ہے تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی. تیار ہیں؟ غلام طاہر بھائی تیار ہیں؟ انس بھائی تیار ہیں؟ جی. سعید بھائی آپ بھی تیار ہیں؟ جی. نوید بھائی آپ بھی؟ جی چلے پیارے بچوں آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. جی ٹیم اے. کنجی تمہیں دے اپنے خزانوں کی خدا نے, کنجی تمہیں دے اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کے امال کو مختار بنایا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ٹیم بی. وہ جنس کیا جس نے جسے کوئی نہ پوچھے, اس نے ہی میرا تجھ کو خریدار بنایا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ٹیم اے. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ٹیم بی. اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مکتے, تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی ٹیم اے. اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی ایک قسمت, عاصی کو تمہارا حامی و غمخوار بنایا. یہ عاصی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا. جی آپ کا جواب درست نہیں ہے. جی ٹیم بی. طلعت سے زمانے کو پر انوار بنایا, رقعت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا. دوسرے مصرعے میں پہلا ورڈ غلط ہے. شعر دوبارہ پڑھ دیں. طلعت سے زمانے کو پر انوار بنایا, رقعت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا. یہ ہے نکہت سے. نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا. جی آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. جی ٹیم اے. آئینہ ذات احدی آپ ہی ٹھہرے, وہ حسن دیا ایسا طرحدار بنایا. سبحان اللہ. جی ٹیم بی. دیوار کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے, آئینے کو خود دیوار کو آئینہ بناتے ہیں جلوے, دیوار کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے, آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اس کے ساتھ ہمارے اس راؤنڈ میں ٹیم بی جیت چکی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم نوید بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی نوید بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے تم خواب میں آؤ, میرے گھر روشنی ہوگی, میرے تم خواب میں آؤ, میرے گھر روشنی ہوگی, میرے تم خواب روشنی ہوگی, میری قسمت جگا جاؤ, میری قسمت جگا جاؤ, عنایت یہ بڑی ہوگی, میری قسمت جگا جاؤ,
आना है, गमे फुरकत मिटाना है, मदीने मुझे को आना है, गमे फुरकत मिटाना है, कबा का मदीना दर पे मेरी हाज़री होगी, कबा का मदीना दर पे मेरी हाज़री होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी, बना लो अपना दीवाना, बना लो अपना मस्ताना, बना लो अपना दीवाना, बना लो अपना मस्ताना, खजाने में तुम्हारे क्या कमी, प्यारे नबी होगी, खजाने में तुम्हारे क्या कमी, प्यारे नबी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी, मेरे मरकद में जब अत्तार वो तशरीफ लाएंगे, मेरे मरकद में जब अत्तार वो तशरीफ लाएंगे, लबों पर नाते शाहे अंबिया सदम सजी होगी, लबों पर नाते शाहे अंबिया सदम सजी होगी, मेरे तुम ख्वाब में आओ, मेरे घर रोशनी होगी, मेरी किस्मत जगा जाओ, इनायत ये बड़ी होगी। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, इसी के साथ वक्त हुआ है अपने अगले राम की जानिब बढ़ने का। ये है बजर राम। तो आप दोनों टीमें इस राम के लिए तैयार हैं? जी। ममता भाई तैयार हैं? जी। नवीद भाई तैयार हैं? जी। चले अपने राउंड शुरू करने से पहले अब दोनों टीमें अपनी बजर चेक कर लें। चले, दोनों की बजर बज रही है। आइए अपना राउंड शुरू करते हैं। मेरा पहला वर्ड है हश्र। जी टीम ए। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा, अपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा, अपने घर ना संभाला तो किधर जाऊंगा, इतना मानो से हुआ काम तेरे कदम
اتنا مانو سے ہوا کام تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور، تو مر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، آپ نے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرا اگلا ورڈ ہے چشم۔ جی ٹیم اے۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرا اگلا ورڈ ہے شوکت۔ جی ٹیم اے۔ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اچھا غلام طاہر بھائی، آپ یہ شعر طرز میں سنا دیں۔ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرا آخری ورڈ ہے بلال۔ جی ٹیم اے۔ دو سوز ملانا کامل در تیرا سا، دو سوز ملانا کامل در تیرا سا، سرکار عطائے عشق میں
تو پیارے بچوں اس کے ساتھ ہمارے اس راؤنڈ میں ٹیم اے جیت چکی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم انس بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی انس بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی. تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تو آنا میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے. 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 تیرا غم ہی چاہے آتا اسی میں رکھے گرفتار. تیرا غم ہی چاہے آتا اسی میں رکھے گرفتار. غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم سعید بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی سعید بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سوئے لازار پھرتے ہیں. وہ سوئے لازار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ہر چراغے مزار پر خود سے ہر چراغے مزار پر خود سے کیسے پروانے وار پھرتے ہیں. کیسے پروانے وار پھرتے ہیں. اس گلی کا ہاں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا
جس میں مانگتے تاجدار